بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سارے خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جنرل سائنس کلاس 7 جو کہ پنجاب ٹیکسٹ بک کا نیا کورس ہے، اس کے چیپٹر نمبر 3 سے آج لیسن نمبر 3 پڑھیں گے، لیسن نمبر 3۔ تو لیسن نمبر 3 ہمارا شروع ہوتا ہے 3.3 سے، یعنی پیتھوجینز کازنگ انفیکشس ڈیزیزز۔ پیتھوجینز بیماریاں پیدا کرنے والے جراثیم، کازنگ انفیکشس ڈیزیزز جو متعدی بیماریوں کا باعث بنتے ہیں۔ انفیکشس متعدی، ڈیزیزز بیماریوں۔ اچھا، انفیکشس ڈیزیزز آر دوز، متعدی بیماریاں وہ بیماریاں ہیں which are caused by the entry and growth of pathogens in the body of an individual، جو کسی فرد کے جسم میں مرض پیدا کرنے والے جراثیم کے داخل ہونے اور وہاں بڑھنے سے پیدا ہوتی ہے۔ وائرسز، بیکٹیریا، فنگی اینڈ ادر پیراسائٹس، یعنی وائرس، بیکٹیریا، پپوندیا یعنی فنجائی اور دیگر طفیلی جاندار، پیراسائٹس طفیلی جاندار، اور دی پیتھوجینز یعنی وہ جراثیم ہے، یعنی وہ بیماریاں پیدا کرنے والے جراثیم ہے، کازنگ انفیکشس ڈیزیزز جو متعدی بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ اچھا، پہلے نمبر پہ جو ڈیزیز ہے وہ ہے وائرسز۔ وائرسز آر ٹائنی پارٹیکلس، وائرس باریک ذرات ہوتے ہیں which can cause infectious diseases جو متعدی بیماریوں کا سبب بن سکتے ہیں۔ A complete virus is composed of the genetic material called genome، یعنی ایک مکمل وائرس جینیاتی مادے پر مشتمل ہوتا ہے جسے جینوم کہا جاتا ہے۔ covered by a coat called capsid، جس کو ایک کیپسڈ نامی غلاف ڈام پہ رکھتا ہے۔ In some cases، بعض صورتوں میں an additional coat called envelope، ایک اضافی غلاف جسے envelope کہتے ہیں is also present around the capsid، یعنی بی کیپسڈ کے گرد بھی موجود ہوتا ہے۔ یہ فگر 3.9 ابھی کچھ دیر میں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں۔ یہ جو شکل ہے 3.9، کیپسڈ از دا پروٹیکٹیو کوٹ میڈ آف پروٹینس، یعنی کیپسڈ پروٹین سے بنا ہوا ایک حفاظتی غلاف ہوتا ہے۔ انویلپ یعنی انویلپ ویئر پریزنٹ از آفن کورڈ ود اسپائکس، یعنی جہاں انویلپ موجود ہو اس کی سطح پر عموماً نوکیلے ابار ہوتے ہیں، اسپائکس نوکیلے ابار۔ that help to identify the host cell، جو میزبان خلیے کی شناخت کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ اچھا، تو یہ جو فگر 3.9 ہے، یعنی یہ ایک عام غلافدار وائرس کے بارے میں ہے۔ اچھا، اس شکل میں ایک عام غلاف دار وائرس یعنی انویلپڈ وائرس کی ساخت دکھائی گئی ہے۔ وائرس جانداروں کی نسبت بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور صرف زندہ خلیے کے اندر ہی اپنی تعداد بڑھا سکتے ہیں۔ اس شکل میں وائرس کے 4 اہم حصے دکھائے گئے ہیں۔ انویلپ یعنی غلاف، یہ وائرس کی سب سے بیرونی نرم جھلی ہوتی ہے، یہ چکنائی یعنی لیپٹس پر مشتمل ہوتی ہے۔ غلاف وائرس کو تحفظ دیتا ہے اور میزبان خلیے میں داخل ہونے میں مدد کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے اسپائکس، تو اسپائکس یا ابار، یہ غلاف کے اوپر موجود ننھے ابار ہوتے ہیں، ان کی مدد سے وائرس میزبان خلیے کو پہچانتا ہے۔ یہی اسپائکس وائرس کو خلیے کے ساتھ چمٹنے اور اندر داخل ہونے میں مدد دیتے ہیں۔ پھر ہے کیپسڈ، یعنی یہ پروٹین سے بنی مضبوط حفاظتی تہ ہوتی ہے۔ کیپسڈ وائرس کے جینیاتی مادے کو محفوظ رکھتی ہے۔ پھر اس کے بعد جینوم یعنی جینیاتی مادہ، یہ وائرس کا سب سے اہم حصہ ہے۔ جینیاتی مادہ ڈی این اے یا آر این اے میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے۔
یہی وائرس کی تمام موروثی معلومات رکھتا ہے اور نئے وائرس بنانے کی ہدایات دیتا ہے۔ اچھا، نیکسٹ ہے اے وائرس آفٹر انویڈنگ اے ہوسٹ سیل، یعنی جب کوئی وائرس میزبان خلیے میں داخل ہوتا ہے، یوزز کمپوننٹس آف دی ہوسٹ سیل، تو وہ میزبان خلیے کے اجزاء کو استعمال کرتے ہیں، اینڈ ریپلیکیٹس ریپڈلی فار پروڈیوسنگ مور اینڈ مور وائرسز آف اٹس اون کائنڈ، اور تیزی سے اپنی ہی قسم کے مزید وائرس پیدا کرنے کے لیے اپنی تعداد بڑھاتا ہے۔ آن کمپلیشن آف ریپلیکیشن سائیکل، یعنی جب افزائش نسل کا عمل مکمل ہو جاتا ہے، دی نیو وائرسز ڈیمیج دی ہوسٹ سیل، تو نئے بننے والے وائرس میزبان خلیے کو نقصان پہنچاتے ہیں، اینڈ آر ریلیزڈ ٹو انویڈ دی ادر سیلز آف دی ہوسٹ باڈی، اور خارج ہو کر میزبان کے جسم کے دوسرے خلیوں پر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ ان دس وے، اس طرح دی ہوسٹ سیلز آر ڈیمیجڈ اینڈ ڈسٹرائڈ ریپیڈلی، میزبان کے خلیے تیزی سے نقصان کا شکار ہو جاتے ہیں اور تباہ ہونے لگتے ہیں۔ دی ڈیزیزز کازڈ بائی وائرسز ان ہیومن آر، یعنی انسانوں میں وائرس سے پیدا ہونے والی بیماریوں میں اور شامل ہے ایڈز، یعنی ایڈز، کووڈ-19، ہیپاٹائٹس، یعنی ہیپاٹائٹس کہتے ہیں ہیپاٹائٹس، پولیو، کامن کولڈ، نزلہ زکام، میزلز، یعنی خسرہ ایٹسیٹرا وغیرہ۔ تو یہ فگر 3.10 جو ہے، یعنی شکل 3.10، یہ میں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں۔ تو یہ جو شکل یا فگر 3.10 ہے، یعنی مختلف بیماریوں کا سبب بننے والے وائرس کے بارے میں ہے۔ اس شکل میں مختلف وائرس دکھائے گئے ہیں جو انسانوں میں مختلف بیماریاں پیدا کرتے ہیں۔ تو پہلے نمبر پہ یہ جو پولیو وائرس ہے، یہ پولیو کی بیماری پیدا کرتا ہے، اعصابی نظام پر حملہ کرتا ہے، شدید صورت میں جسم کے کسی حصے کو مفلوج یعنی پیرالائزڈ کر سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہیپاٹائٹس یعنی بی وائرس جگر یعنی لیور کو متاثر کرتا ہے، جگر میں سوزش پیدا کرتا ہے، ویکسین کے ذریعے اس بیماری سے بچاؤ ممکن ہے۔ پھر ہے کووڈ-19 وائرس، یہ سانس کی بیماری پیدا کرتا ہے، یہ کورونا وائرس ہے، اس سے بخار، کھانسی، گلے میں درد اور سانس لینے میں دشواری ہو سکتی ہے۔ پھر ہے اسمال پاکس وائرس یعنی چیچک کا وائرس، چیچک کی بیماری پیدا کرتا تھا یہ وائرس، یہ ایک خطرناک بیماری تھی، دنیا بھر میں ویکسین کی بدولت اس بیماری کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے میزلز وائرس یعنی خسرہ کا وائرس، یہ خسرہ کی بیماری پیدا کرتا ہے، اس میں بخار، کھانسی اور جسم میں سرخ دانے نکل آتے ہیں، ویکسین کے ذریعے اس سے بچاؤ کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے کامن کولڈ وائرس یعنی نزلہ زکام کا وائرس، یہ عام نزلہ اور زکام پیدا کرتا ہے، یہ سانس کی نالی کو متاثر کرتا ہے، اکثر چند دنوں میں خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو نیکسٹ ہے بیکٹیریا۔ بیکٹیریا آر سنگل سیلڈ مائکرو آرگینزمز، بیکٹیریا یک خولوی خردبینی جاندار ہوتے ہیں، فاؤنڈ ان ایوری ٹائپ آف انوائرمنٹ، جو ہر قسم کے ماحول میں پائے جاتے ہیں۔ اے بیکٹیریل سیل از سمپلی اے نیوکلائڈ اور ڈی این اے، یعنی بیکٹیریا کا خلیہ سادہ سا ایک نیوکلائڈ یا ڈی این اے ہوتا ہے، وداؤٹ اینی نیوکلیئر ممبرینس پریزنٹ ان دا سائٹوپلازم، یعنی سائٹوپلازم میں موجود کوئی نیوکلیئر جیلی نہیں ہوتی، سراؤنڈیڈ بائی اے پلازما ممبرینس، جو پلازما جیلی سے گھرا ہوتا ہے، اینڈ این آؤٹر پروٹیکٹیو سیل والا، اور باہر سے ایک حفاظتی خلوی دیوار ہوتی ہے۔ یعنی بیکٹیریا کا خلیہ سادہ سا ایک نیوکلائڈ یا ڈی این اے ہوتا ہے، یعنی جو سائٹوپلازم میں موجود کوئی نیوکلیئر جیلی نہیں ہوتی، جو پلازما جیلی سے گھرا ہوتا ہے، اور باہر سے ایک حفاظتی خلوی دیوار ہوتی ہے۔ سم بیکٹیریا ہیو پروٹیکٹیو
कैप्सूल ओवर द सेल वॉल, यानी बाज़ बैक्टीरिया में खोलवी दीवार के ऊपर हिफाजती गुलाफ मौजूद होता है। ये फिगर 3.11 ये मैं अभी आप लोगों को समझाता हूँ। राइबोसोम्स आर द साइट्स, यानी राइबोसोम्स वो मकामात है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस जहाँ प्रोटीन की तैयारी का अमल अंजाम पाता है। तो ये जो फिगर 3.11 है यानी 3.11 जो बैक्टीरिया का खुलिया यानी बैक्टीरिया सेल के बारे में है। इस शक्ल में बैक्टीरिया के एक खुलिये की साख दिखाई गई है। बैक्टीरिया एक नहायत छुट्टा या खोलवी जानदार है। इसके मुख्तलिफ हिस्सों के कामों दरजझील है। कैप्सूल ये सबसे बैरूनी हिफाजती तह होती है, बैक्टीरिया को खुश्क होने और जिस्म के दिफाई निज़ाम से बचाती है। पैर है सेल वॉल यानी खुलवी दीवार, ये खुलिये को मजबूती और शक्ल फराहम करती है, अंदरूनी हिस्सों की हिफाजत करती है। पैर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स यानी प्लाज्मा झिल्ली, ये खुलिये के अंदर और बाहर मादों की आमदोरफ़त को कंट्रोल करती है। पैर है साइटोप्लाज्म, ये गाढ़ा झिल्लीनुमा मादा होता है। खुलिये के तमाम हिस्से इसी में मौजूद होते हैं। ज़्यादातर हयातियाती अमल यही अंजाम पाते हैं। पैर है DNA यानी जनियाती मादा, बैक्टीरिया की तमाम मौरूसी मालूमात रखता है ये। चूँकि बैक्टीरिया में हकीकी न्यूक्लियस नहीं होता, इसलिए DNA साइटोप्लाज्म में आज़ाद हालत में मौजूद होता है। पैर है राइबोसोम्स, ये प्रोटीन बनाने वाले छुट्टे ज़रात होते हैं। बैक्टीरिया की नशोनुमा और ज़िंदगी के लिए ज़रूरी प्रोटीनों तैयार करते हैं। अच्छा, पैर है पाइलस, बारीक बालनुमा साख्त होती है। इसकी मदद से बैक्टीरिया सत्तों या दूसरे खुलियों से छपकते हैं। पैर है बैक्टीरियल फ्लैजिलम, ये लंबी दुमनुमा साख्त होती है। ये बैक्टीरिया को एक जगह से दूसरी जगह हरकत करने में मदद देती है। अच्छा, नेक्स्ट, वन और मोर फ्लैजिला हेल्प द सेल टू मूव, यानी एक या एक से ज़्यादा फ्लैजिला खुलिये की हरकत करने में मदद देते हैं। पाइली कैन हेल्प सर्टन बैक्टीरिया अटैच विद द होस्ट सेल, यानी पाइली बाज़ बैक्टीरिया को मेज़बान के खुलियों के साथ चिमटने में मदद देते हैं। कॉलरा, डायरिया, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, टेटेनस एट्सेट्रा, यानी हैज़ा, अजहाल, टाइफाइड, तबदक, तशंज वग़ैरह आर दी डिजीज़, वो बीमारियां है कास्ड बाई बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया की वजह से पैदा होती है। ये जो फिगर 3.12 है ये बैक्टीरिया काजिंग डिजीज़ यानी बीमारियां पैदा करने वाले बैक्टीरिया के बारे में है। इस शक्ल में मुख्तलिफ ऐसे बैक्टीरिया दिखाए गए हैं जो इंसानों में मुख्तलिफ बीमारियां पैदा करते हैं। या डियर स्टूडेंट, याद रखें कि तमाम बैक्टीरिया नुकसानदेह नहीं होते, लेकिन कुछ बैक्टीरिया बीमारियों का सबब बनते हैं। अच्छा, टाइफाइड काजिंग बैक्टीरिया यानी टाइफाइड पैदा करने वाले बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया टाइफाइड बुखार पैदा करते हैं। ये आलूदा पानी और आलूदा खुराक के ज़रिए जिस्म में दाखिल होते हैं। इस बीमारी में तेज़ बुखार, कमज़ोरी और पेट की तकलीफ़ होती है। अच्छा, फिर है कॉलरा काजिंग बैक्टीरिया यानी हैज़ा पैदा करने वाले बैक्टीरिया, ये हैज़ा यानी कॉलरा की बीमारी पैदा करते हैं। ये भी गंदे पानी और आलूदा खुराक से फैलते हैं। मरीज़ को शदीद दस्त और पानी की कमी हो जाती है। फिर है टेटेनस काजिंग बैक्टीरिया यानी टेटेनस बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया ज़ख़म के ज़रिए जिस्म में दाखिल होते हैं। ये असाब को मुतासर करते हैं, जिस्म के पट्टे सख्त हो जाते हैं और झटके आ सकते हैं। और टेटेनस की वैक्सीन इस बीमारी से बचाती है। फिर है डायरिया काजिंग बैक्टीरिया यानी असहाल पैदा करने वाले बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया असहाल का सबब बनते हैं। इसमें बार बार पतले दस्त आते हैं। अगर इलाज न किया जाए तो जिस्म में पानी की शदीद कमी हो सकती है। फिर है ट्यूबरकुलोसिस काजिंग बैक्टीरिया यानी तबदक पैदा करने वाले बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया TB यानी ट्यूबरकुलोसिस पैदा करते हैं। ज़्यादातर पीपड़ों को मुतासर करते हैं।
اس بیماری میں مسلسل کھانسی، بخار اور وزن کم ہونا عام علامات ہے۔ اچھا نیکسٹ ہے فنگی یعنی فنجائی۔ فنگی آر سمپل آرگینزمس۔ فنجائی وہ سادہ جاندار ہے دیٹ کین بی سنگل سیلڈ اور ملٹی سیلولر، جو یک خلوی یا کثیر خلوی ہو سکتے ہیں۔ دے کین ناٹ میک دیئر اون فوڈ، یہ اپنا خوراک خود نہیں بنا سکتے۔ ایز فنگل سیلز ڈو ناٹ ہیو کلوروفیل، کیونکہ فنجائی کے خلیوں میں کلوروفیل موجود نہیں ہوتا۔ دے آفن گرو آن ڈیڈ باڈیز آر ڈیکیئنگ میٹر، یہ عموماً مردہ جانداروں یا سڑنے گلنے والے نامیاتی مادوں پر نشوونما پاتی ہے۔ A typical fungal cell contains a true nucleus, mitochondria, endoplasmic reticulum and Golgi apparatus۔ یعنی ایک عام فنجائی خلیے میں حقیقی مرکزہ، مائٹوکانڈریا، اینڈوپلازمک ریٹیکولم اور گولجی باڈی موجود ہوتے ہیں۔ دے ہیو تھک والز، ان کی دیواریں موٹی ہوتی ہے۔ دی آرگینزمس باڈی کنسسٹ آف فیلامنٹس کالڈ ہائیفیز، یعنی اس جاندار کے جسم کی ساخت باریک داغانما ریشوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ فیلامنٹس کہتے ہیں باریک داغانما ریشے۔ فنگی ریپروڈیوس بائی مینز آف سپورس۔ فنجائی بیجانو، سپورس کہتے ہیں بیجانو یا تولیدی خولیوں کے ذریعے افزائش نسل کرتی ہے۔ یسٹ، مولڈ، مشروم ایٹسیٹرا آر ایگزامپل آف فنگی، یعنی خمیر، پپوندی اور کھمبی فنجائی کی عام مثالیں ہیں۔ تو یہ فگر 3.13 یعنی یہ کامن فنگی یعنی عام فنجائی کی فگر ہے، شکل ہے۔ اس شکل میں فنجائی کی 3 اقسام دکھائی گئی ہے۔ پہلے نمبر پہ یسٹ ہے یعنی خمیر۔ خمیر ایک خلوی فنجائی ہے، اس کا استعمال روٹی، کیک اور دیگر بیکری کی اشیاء بنانے میں کیا جاتا ہے۔ یہ شکر کو خمیر کر کے کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا کرتا ہے جس سے آٹا پھول جاتا ہے۔ پھر ہے مولڈ یا پپوندی۔ یہ پپوندی عموماً پرانے پھلوں، سبزیوں اور روٹی پر اگتی ہے۔ یہ خوراک کو خراب کر دیتی ہے۔ بعض اقسام مفید ادویات بنانے میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ پھر ہے مشروم یعنی کھمبی۔ کھمبی فنجائی کی ایک بڑی قسم ہے۔ بعض کھمبیاں کھانے کے قابل ہوتی ہے اور غذائیت سے بھرپور ہوتی ہے، لیکن کچھ کھمبیاں زہریلی بھی ہوتی ہے، اس لیے ہر کھمبی کھانے کے قابل نہیں ہوتی۔ اچھا نیکسٹ ہے ایتھلیٹس فوٹ، جوک، ایٹچ، رنگ وارم ایٹسیٹرا آر دی ڈیزیزز کازڈ بائی فنگی، یعنی ایتھلیٹس فوٹ، جاگ، ایچ اور داد وغیرہ وہ بیماریاں ہیں جو فنجائی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ فگر 3.14 یہ میں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں۔ ڈیزیزز کازڈ بائی فنجائی یعنی فنجائی سے پیدا ہونے والی بیماریوں کے بارے میں ہے یہ فگر۔ اس شکل میں 3 عام فنگس یعنی فنجائی سے پیدا ہونے والی بیماریاں دکھائی گئی ہے۔ پہلے نمبر پہ ایتھلیٹس فوٹ، یعنی یہ پاؤں کی جلد پر ہونے والی فنگس کی بیماری ہے۔ اس میں خارش، جلن اور جلد اترنے لگتی ہے۔ زیادہ پسینہ اور گیلے جوتے اس بیماری کا سبب بن سکتے ہیں۔ پھر ہے جاک ایچ، یہ جسم کے گرم اور نم حصوں میں ہونے والی فنگس کی بیماری ہے۔ اس میں شدید خارش اور سرخی پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر ہے رنگ وارم، یہ ایک عام فنگس کی بیماری ہوتی ہے۔ اس میں جلد پر گول، سرخ اور خارش والے نشان بن جاتے ہیں۔ اگرچہ اس کا نام رنگ وارم ہے، لیکن یہ کسی کیڑے کی وجہ سے نہیں بلکہ فنگس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اچھا نیکسٹ ہے پیراسائٹس یعنی طفیلی جاندار۔ دی آرگینزمس یعنی وہ جاندار دیٹ لیو ان اور آن دا باڈی آف ادر آرگینزمس آر کالڈ پیراسائٹس، جو کسی دوسرے جاندار کے جسم کے اندر یا اس کے اوپر
رہتے ہیں طفیلی جاندار کہلاتے ہیں۔ دی آرگینزمز آن وچ پیراسائٹس لیو آر کالڈ ہوسٹ، یعنی جس جاندار پر یہ طفیلی جاندار رہتے ہیں اسے میزبان یعنی ہوسٹ کہا جاتا ہے۔ پیراسائٹس آفن obtain فوڈ فرام دی ہوسٹ، طفیلی جاندار اپنی خوراک کو میزبان سے حاصل کرتے ہیں۔ دی ٹو مین ٹائپس آف پیراسائٹس، طفیلی جانداروں کی دو بنیادی اقسام، ویچ کاز ڈیزیزز ان ہیومنس، جو انسانوں میں بیماریاں پیدا کرنے کا سبب بنتے ہیں، اور اینڈوپیراسائٹس اینڈ ایکٹوپیراسائٹس، وہ اندرونی طفیلی جاندار اور بیرونی طفیلی جاندار ہے۔ دی پیراسائٹس دیٹ لیو انسائڈ دا باڈی آف ہوسٹ موسٹ کامنلی ان بلڈ اسٹریم، یعنی وہ طفیلی جاندار جو میزبان کے جسم کے اندر رہتے ہیں خصوصاً خون کی نالی میں، آر کالڈ اینڈوپیراسائٹس، اندرونی طفیلی جاندار کہلاتے ہیں۔ یعنی فار ایگزامپل ملیریل پیراسائٹس، مثلاً ملیریا کا طفیلی جاندار، ٹیپ وارم، فیتا کیڑا، راؤنڈ وارم، گول کیڑا ایٹسیٹرا وغیرہ آر دی ایگزامپلس آف اینڈوپیراسائٹس، اندرونی طفیلی جانداروں کی مثالیں ہیں۔ یہ جو فیگر ہے 3.15 یہ اینڈوپیراسائٹس کے بارے میں ہے، یعنی اندرونی طفیلیے۔ اینڈوپیراسائٹس وہ طفیلیے ہوتے ہیں جو میزبان کے جسم کے اندر رہتے ہیں اور اس کی غذا حاصل کرتے ہیں۔ اچھا، ملیریل پیراسائٹس یعنی ملیریا کا طفیلیہ، یہ انسان کے خون میں رہتا ہے، اسے ملیریا کی بیماری ہوتی ہے۔ یہ متاثرہ مادہ مچھر کے کاٹنے سے انسان میں منتقل ہوتا ہے۔ مریض کو بخار، سردی اور کپ کپی ہوتی ہے۔ پھر ہے ٹیپ وارم یعنی فیتا کیڑا، یہ آنتوں میں رہنے والا لمبا اور چپٹا کیڑا ہے۔ یہ انسان کی خوراک سے غذائیت حاصل کرتا ہے، اس سے کمزوری اور غذائی قلت پیدا ہو سکتی ہے۔ پھر ہے راؤنڈ وارم یعنی گول کیڑے، یہ بھی آنتوں میں رہتے ہیں۔ یہ آلودہ خوراک یا پانی کے ذریعے جسم میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ پیٹ درد، کمزوری اور غذائی کمی کا سبب بن سکتے ہیں۔ اچھا، نیکسٹ ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس، دی پیراسائٹس دیٹ لیو آؤٹ سائڈ دی باڈیز آف دی ہوسٹ، یعنی وہ طفیلی جاندار جو میزبان کے جسم کے باہر رہتے ہیں، آر کالڈ ایکٹوپیراسائٹس، بیرونی طفیلی جاندار کہلاتے ہیں۔ انسیکٹس سچ ایز ٹکس، لائس اینڈ ماسکیٹوز ایٹسیٹرا آر ایگزامپل آف ایکٹوپیراسائٹس، یعنی چیچڑ، جوئے اور مچھر وغیرہ بیرونی طفیلی جانداروں کی مثالیں ہیں۔ فگر 3.16 یہ بعد میں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں۔ وارمز آر لارجر ملٹی سیلولر آرگینزمز، یعنی کیڑے نسبتاً بڑے اور کثیر خلوی جاندار ہوتے ہیں، دیٹ کین لیو انسائڈ ایز ویل ایز آؤٹ سائڈ دی ہیومن باڈی، جو انسان کے جسم کے اندر بھی رہ سکتے ہیں اور جسم کے باہر بھی۔ تو یہ جو فیگر ہے 3.16 یعنی جو بیرونی طفیلیے یعنی ایکٹوپیراسائٹس کے بارے میں ہے۔ ایکٹوپیراسائٹس وہ طفیلیے ہوتے ہیں جو جسم کے باہر رہتے ہیں اور میزبان سے خوراک حاصل کرتے ہیں۔ ٹھیک، یعنی چیچڑ جانوروں اور بعض اوقات انسانوں کی جلد سے چمٹ جاتا ہے۔ یہ خون چوستا ہے، بعض اوقات مختلف بیماریوں کے جراثیم بھی منتقل کر سکتا ہے۔ پھر ہے لائس یعنی جوئے انسان کے سر کے بالوں میں رہتی ہے، یہ خون چوستی ہے، ان کی وجہ سے شدید خارش ہوتی ہے۔ پھر ہے ماسکیٹو یعنی مچھر خون چوستا ہے۔ مادہ مچھر بعض خطرناک بیماریاں جیسے ملیریا اور ڈینگی پھیلانے میں کردار ادا کرتا ہے۔ مچھروں سے بچاؤ کے لیے صفائی، مچھردانی اور پانی جمع نہ ہونے دینا ضروری ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج یہاں تک کافی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کے لیکچر کا آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کہیں پہ کسی ورڈ یا فریز کا سمجھ نہ آیا ہو تو بلا جھجک کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ میں اپنا واٹس ایپ نمبر بھی دے رہا ہوں، تو اس واٹس ایپ نمبر پہ بھی آپ لوگ ڈائریکٹ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کا جو بھی مسئلہ ہوگا وہ میں حل کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔
جاتے جاتے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے۔ یہ لیکچر اگر آپ لوگوں کو پسند آیا ہو تو اس کو لائک کرنا ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ انشاءاللہ ملیں گے اس چیپٹر کے لیسن نمبر 4 کے ساتھ۔ اس وقت تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔